امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ کے دروازے پر جو ہی پہنچا وہاں سے واپس پلٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں آیا تو اس لیے تھا کہ اپنی بیوی کا گلہ شکوہ آپ سے کروں، اس کی سخت کلامی، تیز کلامی، تلخ کلامی کی آپ سے شکایت کر کے کوئی حل دریافت کروں۔ جب میں آپ کے دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا آپ کے اپنے گھر میں وہی قصہ موجود ہے۔ چونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تیز کلامی اور سخت کلامی فرما رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سختی سے بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا میں اس وجہ سے واپس چلا گیا کہ آپ تو خود اسی معاملہ میں مبتلا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں جن کی وجہ سے اگر کبھی کبھار وہ تلخی اور سختی سے بات کرے بھی تو میں اسے درگزر کر دیتا ہوں اور ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا اور تعجب سے کہنے لگا کہ عورت کے خاوند پر کیا احسانات ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 5 احسانات گنوائے۔ فرمایا میری بیوی کا مجھ پر پہلا احسان یہ ہے کہ وہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے اور اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ دوسرا احسان میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کہ وہ میرے گھر سے باہر ہونے کی صورت میں میرے مال و متاع اور گھر بار کی حفاظت اور رکھوالی کرتی ہے۔ تیسرا احسان میری بیوی کا مجھ پر یہ ہے کھانا میں نے کھانا ہوتا ہے پکا کر وہ دیتی ہے۔ چوتھا احسان یہ ہے کپڑے میں نے پہننا ہوتے ہیں دھو کر وہ دیتی ہے۔ پانچواں احسان اس کا مجھ پر یہ ہے کہ وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ یہ 5 احسانات میری بیوی کے مجھ پر ہیں جس کی وجہ سے اگر کبھی کبھار انسان ہونے کے ناطے اس میں سختی آ بھی جائے اور وہ تیز کلامی سے بات کرے تو میں اسے درگزر کر دیتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین یہ 5 احسان تو میری بیوی کے بھی مجھ پر ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر تجھے بھی اسی طرح درگزر کرنا چاہیے، اگر تو اسی طرح درگزر کرتا رہا تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ واقعتاً ایسا ہی ہوا، جیسے ہی اس نے اس پر عمل کیا اس کا معاملہ درست ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے عورت بھی انسان ہے، اگر کبھی اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو فوراً تھانے دار نہیں بن جانا چاہیے بلکہ درگزر کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب مرد و عورت کا نکاح ہوتا ہے، نکاح دونوں کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر خاوند کے گھر آ کے رہتی ہے اور خاوند اس طرح سب کچھ چھوڑ کر عورت کے گھر رہنا گوارا نہیں کرتا۔ عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر ڈولی میں بیٹھ کر خاوند کے گھر آتی ہے اور جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر وہاں سے قبرستان چلی جاتی ہے۔ تو عورت کے بھی بہت سارے احسانات ہوتے ہیں مرد اور خاوند پر۔ اگر مرد شوہر ان کا ادراک اور استحضار رکھے تو کبھی بھی گھر میں نا اتفاقی اور بدسلوکی پیدا نہیں ہوتی۔